الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت عدن خلد عدمت بأرض أقمت ومنه المعدن في معدن صدق في منبت صدق. قابل احترام بزرگ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ انعامات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو بنائے ہیں اس کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا کیسا اکرام فرماتے ہیں. یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، سب سے پہلا جو تحفہ جنتی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملے گا اس کا ذکر ہے. کیا انعام، کیا تحفہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جنتی کو دینے والے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے جب فیصلہ فرماتے ہیں جنت کا، آج سورہ زمر کی جو آیتیں پڑھی گئی اس کا جو آخری رکوع ہے اس میں مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجیں گے، جاؤ میرے بندوں کو لے کر آؤ. دعوت دے رہے ہیں جنت کی طرف. ایک ہے دعوت دینا، فون کر کے بلا دیے، اطلاع کر دیے. ایک ہے کسی کو بھیج کے بلانا. یہ اکرام ہے، اعزاز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجیں گے، میرے بندوں کو لے کر آؤ. اب وہ فرشتے جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جنت کی طرف لے کر چل رہے ہیں. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. جماعتیں بنا کر فرشتے جو ہے جنتیوں کو جنت کی طرف لے کر چل رہے ہیں. اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں اس میں جہنمیوں کا تذکرہ ہے. اگر آپ سورہ زمر اگر اس کا آخری رکوع دیکھیں، وہاں پر صرف ایک واو کا فرق ہے. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، اور جنتیوں کے تذکرہ آیا تو حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها. یہ فرق کیوں ہے؟ اس کی مفسرین نے بڑی عجیب حکمت لکھی ہے. فرمایا کہ جہنمیوں کو جب اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے کھینچ کر لائیں گے تو جہنم کے دروازے بند کرے رہیں گے. جیسے عام طور پر جیل کے قید خانے کے دروازے بند رہتے، کھلے نہیں رہتے. جیسے ہی جہنمی دروازے پر پہنچے گا اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا اور اندر دھکا دے کر بند کر دیا جائے گا. لیکن جنتیوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. جنتیوں کے ساتھ فرمایا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، پہلے سے ہی جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. استقبال ہے، ویلکم کیا جا رہا ہے. پہلے سے ہی دروازے کھلے ہوئے اور جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ اور اس فرشتے کے ساتھ ہزاروں فرشتوں کی ٹیم. جنت کے جو داروغہ ہیں ان کا نام ہے رضوان، وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوں گے اور ہر ایک کو سلام سلام. روایتوں میں آتا ہے جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، ایک بہترین درخت، اس درخت کے نیچے 2 نہریں ہوں گی. فرشتے کہیں گے ایک نہر سے غسل کر لو. انہیں غسل کرایا جائے گا تو جسم کی جتنی ظاہری گندگیاں ہیں، ناک سے، منہ سے، آنکھ سے نکلنے والی ساری گندگیاں، یہاں تک کہ منہ کی جو بدبو ہے وہ سب ختم ہو جائے گی. اور پھر دوسرا جو چشمہ ہے اس سے جو ہے انہیں پانی پلایا جائے گا. اس پانی کی یہ تاثیر یہ ہوگی کہ اندر کے جتنی بھی گندگیاں ہیں، کفر کا، شرک کا، حسد کا، کبر کا، جو بھی جذبہ ہو سکتا ہے سب پاک صاف ہو جائے گا. اور پھر انہیں کہا جائے گا سلام
السلام علیکم، کیونکہ سلام کرنا جو ہے عزت ہے. اگر آپ کسی مجلس میں جائے، کوئی اگر آپ کو سلام نہ کرے تو آدمی کو فیل ہوتا ہے یار کوئی مجھے سلام ہی نہیں کیا. تو فرشتے جو ہے سلام علیکم، سلام علیکم، یہ جنتیوں کی صفت ہے. سلام کریں گے اور پھر جملہ کہیں گے تو بڑی پاکیزہ زندگی آپ نے گزاری، شرک سے پاک، کفر سے پاک، نفاق سے پاک، بے حیائی سے پاک، گناہوں سے پاک، بڑی تم نے بہت پاکیزہ، جنت پاک جگہ ہے، پاک لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے. اور وہاں یہ کہا جائے گا کہ تم تو بڑی پاک، یعنی کبھی کبھی گناہ ہو جاتے توبہ کے ذریعے تم اسے صاف کر لیتے. یعنی اسی لیے دعا سکھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، اے اللہ میں پاک صاف زندگی گزارنا چاہتا ہوں، پاک صاف زندگی عطا فرما. وعیشۃ نقیہ میتۃ سویہ، اور پاک موت، صاف ستھری موت، ایسی موت کہ غیر مرد ولا مخزی ولا فاضح، کہ موت کے بعد جب تیرے پاس پہنچوں تو نہ کوئی ذلت ہو، رسوائی ہو، نہ کوئی پشیمانی ہو. اے اللہ ایسی صاف ستھری زندگی، صاف ستھری موت. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو یہ حکم ہوگا کہ اس طرح لے کر آئے اور جنت کے دروازے پر انہیں کھڑا کیا جائے گا. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے ان للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازہ اس کا جو نام ہے اعمال پر ہے. باب الریان، باب الصدقہ، باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الذکر، یہ نام دروازوں. اس میں اشارہ ہے اس بات کا یہ اعمال ہیں جو یہاں تمہیں لے جانے والے، یہ اعمال ہیں جو تمہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ بعض جنتیوں کو باب الصلاۃ سے داخل کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اعمال کے ساتھ ان پر نماز کا غلبہ تھا، نوافل کا اہتمام. بعض پر باب الصدقہ سے داخل کیا جائے گا کیونکہ فرائض کے ساتھ ساتھ ان کے اندر صدقے کا اہتمام زیادہ تھا. کسی کو باب الجہاد سے داخل کیا جائے گا کیونکہ دین کی محنت کا غلبہ ان کے اندر زیادہ تھا. تو یہ ساتھ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا آدمی ہوگا جو ہر دروازے سے جسے پکارا جائے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر خوشخبری ہو تمہارے لیے، وَأَنْتَ تُنَادَى مِنْ كُلِّ بَابٍ، ہر دروازے سے تمہیں پکارا جائے گا ابو بکر تم میرے دروازے سے آؤ، تم میرے دروازے سے آؤ. یعنی اتنا بڑا یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت ہے، ان کا مقام ہے، ان کی شان ہے. تو یہ جو ہے نا یہ جنت کے اور جنت کے دروازے چھوٹے نہیں ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ یمن سے لے کر مدینے تک اتنا بڑا بڑا محل بڑا ہے تو دروازے بھی بڑے ہوں گے، ہے نا. اور ایک روایت میں مکے سے لے کر بصرہ تک صرف اس کا جو لاک کرنے کا جو یہ ہے وہ جو ہے اتنا بڑا ہوگا، 40 فٹ، اتنا بڑا دروازہ. یعنی مطلب جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے دھکم دھکا نہیں ہوگا. یعنی جیسے اگر اس دروازے میں اگر 4 لوگ آئیں گے تو ٹکرا جائیں گے، ہے نا. وہاں پر جنتی اطمینان سے داخل ہوتے رہیں گے، اطمینان سے. ایک بڑی حکمت کی بات جو ہے نا حضرت شاہ مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی، بڑی عجیب بات غور کرنے کی ہے. دنیا میں جو ہے ٹریفک کیوں ہوتا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ راستے کم ہے. آپ دیکھیں 680 پہ کتنا ٹریفک، 880 پہ کتنی ٹریفک. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے نا راستہ چھوٹا، جانے والے زیادہ. لیکن جنت ایسی نہیں ہے. جنت جو ہے اس کے راستے بڑے وسیع ہیں، کوئی ٹریفک نہیں، بس چلتے رہو، لاکھوں چلو، کروڑوں چلو، کوئی دھکم دھکا نہیں، کوئی ہار نہیں، کوئی جو ہے غصہ نہیں. فرمایا اسی طرح جو ہے جو آدمی دنیا کو سامنے رکھ کر چلتا ہے وہ آپس میں ٹکراتا رہتا ہے. کسی بھی کام کو جب دنیا سامنے رکھ کر کریں گے ٹکراؤ ہوگا، اختلاف ہوگا، مخالفتیں ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹی چیز ہے، دنیا چھوٹی ہے، چاہنے والے زیادہ ہوں گے. دنیا چھوٹی ہے، چاہنے والے زیادہ ہیں. تو جب چاہنے والے زیادہ ہوں گے تو کیا ہے، لڑیں گے، ٹکرائیں گے. ہاں لیکن جنت آؤ بھائی سب آؤ، پوری دنیا آ جائے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. تو اسی لیے اخلاص جو ہے نا یہ ایسی چیز ہے،
وہ تو فری وے ہے، ہائی وے ہے، بس چلتے رہو جتنے ہم سب بیٹھے ہیں. اگر ہماری نیت یہ ہو اللہ راضی ہو جائے، ہمارے اندر ٹکراؤ ہی نہیں ہوگا، ہمارے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا. اگر ہماری نیتوں میں اگر دنیا سامنے آ جائے، دنیا چھوٹی ہے، تنگ ہے، تو ہمیں کیا ہے؟ ٹکراؤ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا رہے گا. تو جنت کے دروازے. ایک اور روایت یاد آئی، دیکھیں نا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فضیلت ہے. ایک شخص کو اچھی طرح وضو کرے، حدیث میں آتا ہے اچھی طرح سے مراد سنت طریقے سے وضو کرے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حدیث میں آتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے اللہ کھول دیتے. یہ ہم میں سے ہر ایک کر سکتے ہیں. ایک عورت کے لیے فضیلت بیان فرمائی، ایم امرأۃ صلت خمسہا صامت شہرہا واطاعت بعلہا واحسنت فرجہا قیل لہا ادخلی الجنہ من ای ابواب الجنہ. کوئی خاتون، کتنا بڑا اعزاز دیکھو، کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، شوہر کی اطاعت کر لے، اور چوتھی چیز اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کا خیال کر لے، قیامت کے دن اسے یہ اعزاز ملے گا. اللہ تعالیٰ بلا کے کہیں گے یہ 8 دروازے ہیں، جس سے چاہے تو داخل ہو جا جنت. تو بہر کہ یہ جنت کے دروازے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اتنے 8 دروازے، اور ہر دروازے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا جائے. تو جنتی جنت کے دروازے پہ پہنچ گئے. اب جنت میں داخل ہونا ہے تو کیسے جنتی جنت میں کن صفات سے داخل ہوگا؟ ظاہری طور پر حدیثوں میں آتا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کا قد اسے دیا جائے گا. قد ہائٹ، ان کا قد کتنا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا 7 ہاتھ لمبے تھے. اگر آدمی یہاں پہ مجلس میں 7 فٹ آ جائے تو وہ اچھا نہیں لگتا، وہ اپنے آپ کو فیل کرے گا بھی کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ 5 4 6 سب ہے، تو اس میں وہاں سب 7 ہوں گے تو کوئی فیلنگ نہیں ہوگی. ہم سب 7 ہاتھ کے ہوں گے. دیکھیے نا، جنت کے بارے میں 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. جنت کی جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے. اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. اللہ اپنی قدرت سے نعمتیں کریں گے. اگر ذرا بھی جنت کی نعمتوں میں شک پیدا ہو جائے تو قدرت پر شک کر رہا ہے. اسی لیے اللہ بڑا، اس کی قدرت بڑی. اور دوسری چیز، یہ دنیا کا جو جسم ہے نا، جنتی نعمتوں کو یہ ہضم نہیں کر سکتا. اگر جنتی نعمتیں اگر 2-4 کھا لے، لوز موشن شروع ہو جائیں گے. خود پوچھے کہ حاجی صاحب کیا ہو گیا آپ کو، ہے نا. یہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جنت وہ جسامت دیں گے. کوسا 7 ہاتھ لگا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال کی عمر، نوجوان، نہ بوڑھا ہوگا نہ اس سے زیادہ ہوگی، کیونکہ بڑھاپا دنیا کی خاصیت ہے. صرف انسان نہیں، ہر چیز میں بڑھاپا ہے یہاں دنیا میں. آپ جتنی بھی چیزیں دیکھ لیں، ہر چیز بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے. لیکن جنت کی نعمت ایسی ہے اس میں بڑھاپا نہیں، نہ جنتی میں نہ جنت کی نعمتوں میں بڑھاپا. یہ صرف دنیا کی خاصیت. مشہور قصہ ہے، ایک خاتون آ کے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے اللہ مجھے جنت دے دے. ہم نے فرمایا بڑھیا جو ہے جنت میں نہیں جائے گی، بڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. وہ رونے لگی. ہم نے فرمایا رو مت، اللہ تعالیٰ جوان کر کے جنت میں داخل کریں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے لیے وہ جسامت، وہ قوت چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قد دیں گے، وہ حسن دیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا، وہ آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی. اور پھر سب کے اخلاق ایک، سب کے اخلاق ایک کا مطلب وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ. غل کہتے نا فیلنگ. ارے ان کے پاس اتنا اچھا موبائل ہے میرے پاس نہیں، ان کے پاس اتنی اچھی کار ہے میرے پاس نہیں، ان کے پاس اتنی اچھی جو ہے نا نعمتیں ہیں. کیونکہ جنتی جو ہے نا ایک دوسرے کی جنت کو وزٹ کرے گا. یہ فیلنگ ہونا یہ یہاں کی خصوصیت ہے. ایک دوسرے کی چیزوں کو دیکھ کر جو ہے کسی کا صوفہ اچھا گھر آئے، صوفہ اچھا ہے ہمیں بھی لینا ہے. یعنی ایک دوسرے کی جو ہے جنت جب جا کے جنتی سیر کرے گا اس کے اندر یہ فیلنگ آئے گی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اخلاقہم، سارے جنتیوں کے جو اخلاق ہیں
ایک انسان کی طرح سب کے اخلاق ہوں گے، ذرا برابر بھی بڑی بڑی جنتوں کو جا کے آ جائیں گے، صحابہ کی جنتوں کو جنتی سیر کر کے آئے گا، لیکن ذرا برابر بھی اس کے اندر یہ فیلنگ نہیں ہوگی وہ چیز میرے پاس نہیں ہے، وہ چیز میرے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں غبطہ، رشک کرے گا، ماشاءاللہ کیا بہترین جنت۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے رشک جائز ہے، رشک کا مطلب ماشاءاللہ کیا اچھا قرآن پڑھتا ہے، میں بھی ایسے پڑھنا ہے، کیا اچھا اس کے پاس یہ خوبی ہے، میرے پاس بھی یہ چیز ہونی چاہیے، یہ رشک ہے۔ غبطہ اس کو عربی میں کہتے ہیں، حسد کہتے ہیں، ارے اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، میرے پاس ہونا چاہیے، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس نعمت کو زائل ہونے کی، ختم کرنے کی تمنا کرنا، یہ حرام ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی ان صفات کے ساتھ جنت میں جب داخل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا جو تحفہ، سب سے پہلا جو اکرام اس کے ساتھ کریں گے، وہ کیا کریں گے، وہ یہ حدیث میں بیان فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ، تورات کے بہت بڑے عالم تھے، حافظ تورات تھے، وہ تورات کے حافظ صاحب تھے۔ مدینہ منورہ میں جو ہے نا اطراف میں یہودی آباد تھے، اور اس لیے کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے کے لیے وہاں پر رہتے تھے۔ خود فرماتے ایک مرتبہ میں جو ہے کھجور کے درخت پہ کھجور کاٹ رہا تھا، مجھے پتا چلا کہ مدینہ منورہ میں آخری نبی آئے ہیں، میں نے چھلانگ ماری، میری پھوپھی نے کہا کہ عبداللہ کیا ہوا، ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر سے اٹھ کے آ گئے، کہنے لگے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آخری نبی بھیجنا تھا وہ نبی آ چکے ہیں، میں ان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرماتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچا تو صحابہ تھے اطراف میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، میری زبان سے جملہ نکلا، خدا کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ وہی ہے جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موقع پر آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے وہ بھی فرمائے۔ سب سے پہلا جو کلمہ میں نے آپ کی زبان سے سنا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام ولینوا بالکلام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ لوگوں سلام پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، راتوں میں نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سلامتی سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جب یہ خطبہ ہو گیا تو میں آگے بڑھ کر جو ہے آپ کو میں نے سلام کیا، مصافحہ کیا۔ میں نے سوچا کہ ان سے کچھ سوال کروں، وہ سوال کروں جو ہماری کتاب میں ہے، کیونکہ اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ان کی بات ہماری بات ٹکرائے گی نہیں، کیونکہ سارے انبیاء علیہ السلام ایک ہی ہے اور سارا آسمانی دین ایک ہی ہے۔ تو ایک سوال مجھے ان سے کرنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ اب وہ تفصیل نہیں ہے، ما ہی اول اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے، اور پھر فرمایا دوسری بات ما ہی اول طعام اہل الجنہ، جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے، جنتی جو جنت پہ جائیں گے سب سے پہلے کیا کھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ آپ کے جو سوالات ہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے، دیکھیے یہ چیز سیکھنے کی ہے، جو بات پتا ہے بتانا، جو نہیں پتا ہے انہیں۔ پھر فرمانے لگے جبرائیل آئے میرے پاس اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے ان کے جوابات اللہ کی طرف سے لے کر آئے۔ یہ جو یہودیوں کو جبرائیل سے بہت دشمنی ہے، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزل عدوا لجبریل، دشمنی ہے ان کو۔ تو انہوں نے عبداللہ بن سلام فرماتے میں جبرائیل کا نام سنا تو میرے اندر غصہ آ گیا، پھر میں خاموش رہا۔ جی فرمائیے کیا ہے اس کے جوابات؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جوابات فرمائے۔ اس میں یہ جواب کیا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا جو اکرام، انعام، اور سب سے پہلا جو کیا کہے اپیٹائزر، دیکھیے نا جنت کی جتنی نعمتیں ہیں کھانے کے اعتبار سے، اگر آپ دیکھیں قرآن اور حدیث میں 2 چیزوں کی طرف گھومتی رہتی ہیں، ایک گوشت، دوسرا فروٹس، یہی 2 چیزیں ہیں، اور اصل غذا یہی ہے۔ گوشت کو گوشت کے طریقے سے کھانا چاہیے، گوشت کو سالن میں، خیر وہ ٹاپک نہیں ہے اب چھوڑ دیں، سالن کے ساتھ بھی کھا سکتے، لیکن اصل اب آپ کو آپشن دے کوفتے کا سالن کھائیں گے یا اسٹیک کھائیں گے تو 99% آدمی کہے گا اسٹیک کھائیں گے، الحمدللہ، اگرچہ کہ نہیں ہے لیکن پھر بھی جذبہ یہی ہے، اور یہ جنتی جذبہ ہے کہ ہمیں اسٹیک چاہیے۔
تو گوشت کو گوشت کے طریقے سے کھانا، یعنی سورہ واقعہ کی ایک آیت ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے سب سے پہلے کھانے کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ فروٹس، پھر بعد میں گوشت۔ لیکن ہمارے ہاں ترتیب بالکل جو ہے دوسرے نمبر پر ہے، کھانا وانا پوری طرح کھا لیے، چائے وائے ہو گئی، اب فروٹس لا رہے ہیں، اسی لیے ہاضمہ بھی خراب۔ حالانکہ فروٹس جو ہے نا پہلے ہونی چاہیے، پھر بعد میں گوشت ہونا چاہیے، یہ ترتیب ہے۔ تو جتنی نعمتیں ہیں آپ دیکھیں، گوشت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول طعام یأکلہ اہل الجنہ، جنتی سب سے پہلا کھانا جو ان کو پیش کیا جائے گا، زیادت کبد حوت، مچھلی کے جگر کا کباب، مچھلی کی ایک مچھلی اللہ اپنی قدرت سے پیدا کریں گے، اس ایک مچھلی کا جگر، اور روایت میں ہے کہ وہ جگر کا بھی جو زائد حصہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، اس کا کباب اللہ بنائیں گے۔ یہ اس کو کہتے ہیں ایپیٹائزر، جیسے ہم پکوڑے رکھتے ہیں، کیا پتا نہیں، لیکن ماشاءاللہ بعض جگہ فش پکوڑے بھی رکھتے ہیں، چلے اس سے تھوڑا مناسبت تو ہو رہی ہے۔ تو یعنی یہ کھانا تو اندر بعد میں ہونے والا ہے، لیکن یہ ہے ماشاءاللہ سب سے پہلے جنتی۔ اور روایت میں جتنی دنیا ہے، زمین ہے، اتنی بڑی ایک روٹی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے بنائیں گے، اس روٹی کے ساتھ اس گوشت کو، اس جگر کے کباب کو پیش کیا جائے گا، جنتی کھائیں گے اسے۔ یہ ہے کھانا۔ پینا کیا ہے؟ سبحان اللہ، پینے کے بارے میں جو ہے نا جتنے مشروبات ہیں اس کی بنیاد چار چیزیں ہیں۔ سورہ محمد اگر دیکھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے میں نے کیا افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین له سوء عملہ واتبعوا اہواءہم۔ اس سے پہلے جو ہے نا اللہ یہ آیت فرما رہے ہیں، کیا ہے؟ ایک آدمی ہے جو دین پر ہے، اللہ کے دین پر قائم ہے، لیکن ایک شخص وہ ہے جس کے لیے زین له سوء عملہ، سارے گناہ اس کے لیے مزین ہے اور اس کے خواہشات مزین، دونوں برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ جو شخص دین پر چل کر آیا اس کے لیے ہم نے پینے کی کیا چیزیں ہم نے تیار کی، سنیے، فیہا انہار من ماء، پانی جو ہے نا پینے کے اعتبار سے، نہانے کے اعتبار سے بڑی نعمت ہے۔ فرمایا نہریں ہیں پانی کی، ایسی پانی کی نہریں غیر آسن، جس میں کبھی بدبو نہیں آئے گی، مزہ نہیں بدلے گا، رنگ نہیں بدلے گا۔ یعنی بعض مرتبہ پانی گدلا ہو جاتا ہے، مٹیالا ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ لیک دیکھیں جا کے کبھی کبھی جو ہے نا وہاں پہ جو ہے اوپر جو ہے گندگی پڑی رہتی ہے، لیکن آدمی وہاں سے نہیں پیتا۔ لیکن جنت کی جو نہر پانی کی، فرمایا ایسی نہر اس میں جو ہے غیریا وانہار من لبن، سبحان اللہ، دودھ کی نہریں۔ کیسی نہر؟ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ بڑی نازک چیز ہے، 2 دن باہر رکھ دیں گیلن سڑ جاتا ہے، لیکن جنت کی نہر جو ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دودھ اللہ اپنی قدرت سے نکالیں گے، جانور کے تھن سے نہیں نکالیں گے۔ وہ دودھ کہاں سے آئے گا؟ یہ نہریں کہاں سے آئیں گی؟ عرش الہی کے نیچے جنت الفردوس سے وہ نہریں نکلتی ہیں، وہ نہریں جنتی کے ہر جنت پہ پہنچتی ہیں۔ ہاں، اور ایسے کہ وہ نہریں جو ہے نا اس کے چاروں طرف حدیث میں آتا ہے قبے ہیں، قبے موتی کے، یعنی ٹینٹ، خیمے، جنتی اس میں بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی تو سمجھنا بہت آسان ہے، دبئی میں دیکھیں کیسے گھر بنائے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے جو ہے نا سمندری سوئمنگ پول ہے۔ ایسے دنیا میں بہت سے علاقے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے قبے، وانہار من خمر، شراب کی نہریں، سبحان اللہ، شراب کی، دنیا کی شراب بدمزہ، کڑوی، پیے تو سر میں درد، آدمی بک بک کرے گا، یہ دنیا کی شراب کی خاصیت۔ آدمی کی عقل معاوف ہو جاتی ہے، فرق نہیں کر پاتا کہ کون یہ کون وہ، کیا بول رہا ہوں، کس کے ساتھ بول رہا ہوں۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ سر میں درد، نہ جسم کو کوئی تکلیف۔ لا لغو ولا تعصیما، یہ شراب پینے کے بعد بےہودہ بات نہیں کرو گے آپ، یہ شراب پینے کے بعد کوئی گناہ بھی نہیں کرو گے،
اس سے اللہ کی محبت اور بڑھتی رہے گی. یہ شراب کی نہر. پھر آخری چیز وانہار من عسل, شہد کی نہر, مصفا, بالکل صاف شفاف. اس کے کیا مطلب؟ یہ نہر جو ہے شہد کی مکھی کے تھوک سے نہیں, اللہ کی قدرت سے, عرش الہی اور جنت الفردوس سے اللہ تعالیٰ نے. کیسی نعمت اللہ نے بنائی. اور جنتی وہاں بیٹھ کر کیا کہے گا؟ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا, ورنہ تو ہم یہاں تک پہنچنے کے قابل نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی ان نعمتوں کو حاصل کرنے کا شوق ہمارے اندر پیدا فرمائے. جنت کی جتنی نعمتیں ہیں, جیسے میں نے عرض کیا, اللہ کی قدرت کا مظہر ہے اور اللہ کے فضل کا مظہر ہے. اللہ کا فضل, ہمارے اعمال نہیں ہے کہ اتنی بڑی نعمتیں مل جائیں, لیکن اللہ اپنی نے, کیونکہ انعامات کی جگہ یہ ساری انعامات اللہ اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے بنائے ہیں. کھانا پینا, عیش و عشرت کے مزے. ایک جملہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا, بات ختم. کیا ہے؟ آج وہ پڑھے, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. تم سوچ بھی نہیں سکتے تمہارے جی کے لیے, تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا سامان تیار کیا. کیونکہ انسان دنیا میں جو ہے نا, دیکھیے یوسیمیٹی کیوں جاتے ہیں؟ آنکھوں کو اچھا لگے, آنکھوں کی لذت کے لیے آدمی جاتا ہے, سینریز دیکھتا ہے نا. آدمی سنتا کیوں, اچھی آواز کیوں سنتا ہے؟ کان کے لیے. ہم نے مالا عین رأت ولا اذن سمعت, ایسی چیزیں کہ تمہاری ایسی حسین آوازیں تم نے کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی, لیکن دیں گے اس کو جو دنیا میں گانا سننا بند کرے. دیں گے اسی کو. یہ شراب اسی کو ملے گی جو دنیا کی شراب سے اپنے کو بچائے. یہاں کا گانا سنے گا, پھر وہاں کی نعمت سے محروم ہوگا. آنکھوں کی نعمت وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ, تمہارا جی جو چاہے گا. اور جنت کی ہر نعمت موبائل ہے. موبائل ہے, پہلے زمانے میں وائر کے ساتھ فون آتے تھے, فون آتا تو جانا پڑتا تھا اٹھانے کے لیے, آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن آج کیا ہے, جہاں ہم وہاں فون ہمارا. تو جنت کی نعمت ہی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, جنت کی نعمتیں متقیوں کے لیے قریب کر دی جائیں گی. جنتی کو جانا نہیں پڑے گا, جنتی کو جانا نہیں پڑے گا وہاں پہ, وہ نعمت اس کے قریب, جہاں جائے گا ساتھ ساتھ. پہلے جو ہے نا فون بھی, جی پی ایس بھی, پتہ نہیں کیا کیا پوری بیگ لے کے چلتے تھے. آج تو جو ہے نا ایک فون میں ساری دنیا آ گئی ہے نا. تو جنت کی نعمتیں اس طرح ساتھ چلتی رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شوق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے حاصل کرنے والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.